شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، انسان ساری عمر کبھی اس رشتے کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی اس رشتے کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی جاب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کی زندگی بھاگتے بھاگتے گزر جاتی ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا کہ زندگی تیرے تعاقب میں یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ڈر موت دا مول نہ آشکانوں، نہ کوئی اپنا شوق تے شان میاں، وارث سب دنیا دگا باز ہے جی، رکھ رب دی طرف دھیان میاں۔ کہ آج ایک ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے 45 سال اب نیوز پروگرام کو دیے، مختلف قسم کی انہوں نے خدمات پیش کی اپنی۔ انسان جو ہے وہ بڑا بے وفا ہے، بڑا بے قدر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قدر صرف اللہ پاک کی ذات کرتی ہے۔ آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ سفید ہیں، آپ سیاہ ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کسی بھی حالت کے اندر آپ کو صرف ایک ذات قبول کرتی ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ انسان کو کسی بھی حالت میں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک صلہ دیتا ہے، صلہ مانگتا نہیں۔ اور انسان اتنا بے وفا ہے کہ وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر باقی تمام رشتوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اولاد ہے، یہ اولڈ ہاؤسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر گناہ کرتا ہے اولاد کے لیے، حرام کماتا ہے، حرام کے پیچھے بھاگتا ہے، بیوی کی فرمائشیں پوری کرتا ہے، بچوں کی فرمائشیں پوری کرتا ہے۔ ایٹ دی اینڈ اسے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تو بوڑھے ہو گو، کسی کام کے نہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جاندی وار ڈرونا بنیو تے ڈردے ہاتھ نہیں لاندے، جنہ پیچھے پاپ کمائے کتھے نہیں اج کر دے۔ کوئی ذمہ دار نہیں بنتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الممتحنہ کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے اور نہ اولاد کام آئے گی۔ ظاہری بات ہے وہاں تو انسان اپنی حیثیت کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے گا نا، اعمال کے لحاظ سے اس کے اعمال کا اس سے پوچھا جائے گا نا۔ وہاں تو نفسا نفسی کا ایک عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ جب کسی باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس اپنے بیٹے کے لیے حرام کمایا تھا، تو بیٹا تو مکر جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو نہیں کہا تھا۔ بیوی مکر جائے گی، وہ کہے گی میں نے نہیں کہا تھا۔ ماں مکر جائے گی، وہ کہے گی میں نے نہیں کہا تھا کہ اسے حرام کماؤ۔ باپ مکر جائے گا کہ میں نے نہیں اسے کہا تھا کہ حرام کماؤ۔ بیٹی مکر جائے گی کہ میں نے نہیں اسے کہا تھا کہ حرام کماؤ۔ تو پھر کیا بنے گا؟ وہ جو ٹی وی میزبان تھی، انہوں نے 45 سال دیے انسانی بے وفائی کا ایک واقعہ حالیہ، میں ماضی میں نہیں جانے لگا، میں کوئی قصہ کہانی بھی نہیں آپ کو سنانے لگا۔ وہ ٹی وی اینکر کہتے ہیں کہ میں نے 45 سال دیے ہیں ٹی وی کو، اپنی فیلڈ کو، اور اب یہ لوگ مجھے نکالنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی قدر نہیں کر رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ انسان قدر نہیں کرتے۔ جتنے نبی آئے ہیں اللہ پاک کے، انہوں نے جب انسانوں کی ہدایت کے لیے تبلیغ کی تو وہ ایک بات کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتے، ہمارا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، صلہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ آپ اولاد کو بڑا پڑھا لکھا کر افسر بنا دیتے ہیں، کوئی فیکٹری بنا دیتے ہیں، بڑا کامیاب بزنس مین بنا دیتے ہیں، اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں گے؟ میکسیمم چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آپ کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، پھر آپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ڈپریشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ ذمہ دار ہی نہیں بن رہا۔ وہ جو ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے جو 45 سال دیے ٹی وی کو، کوئی بھی شخص دیتا ہے کسی فیلڈ کو، اگر 45 دن
45 منٹ دن میں، ایک دن میں چلے میں 45 دن 45 سال 45 مہینوں ہفتوں کی بات نہیں کرتا، ایک دن کے اندر 45 منٹ اللہ کو اگر دیں، اللہ پاک تو یاد رکھے گا، اللہ پاک تو کبھی نہیں بھولے گا، اللہ پاک اس کا جو ہے لازمی دے گا صلہ، 100% ملے گا۔ لیکن انسان نے جس طرف جانا ہے اس طرف سے بھاگ رہا ہے، اور جس طرف سے بھاگنا ہے اس طرف جا رہا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا آیت نمبر 116 کے اندر، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی حمایتی اور مددگار۔ انسان امید لگا لیتا ہے جی باس بڑے اچھے ہیں، انسان امید لگا لیتا ہے جی بھائی کا بڑا کاروبار ہے، انسان امید لگا لیتا ہے کہ رشتہ دار جو ہے فیملی ہے برادری ہے بہت بڑی میری، ایٹ دی اینڈ وہ پھر بتا رہا ہوتا ہے کہ سب بے وفائی کر گئے ہیں۔ آپ کو سوسائٹی کے اندر کتنے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ میری یونیورسٹی کے اندر ایک لائف گزری اور کچھ اور طرح کی تھی، اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، کہ یہی دنیا کی چہل پہل رنگ رونق یہی چیزیں دیکھیں، انہی کو حقیقت سمجھ بھی بیٹھے تھے۔ آپ کو نا آپ کی صحبت بڑا متاثر کرتی ہے۔ کچھ اولادیں ہیں میکسیمم جو ماں باپ کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پاپا جی یہ تو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے، وہ کپڑوں میں کیا رکھا ہوا ہے۔ آپ کا دوست ایک دن دیکھیں، آپ کا کوئی دوست ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، کچھ دن بعد آپ اس کی صحبت میں رہیں گے لگ جائیں گے، کوئی شراب پیتا ہے آپ اس کی صحبت میں رہیں گے لگ جائیں گے۔ اسی طرح آپ جب اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، آپ کسی نمازی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے اوپر نماز جو ہے اس کی طلب آپ کو لگ جائے گی، آپ بھی کوشش کریں گے کردار اپنا کریکٹر مضبوط کرنے کی۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو قرآن کو ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، آپ بھی کچھ دیر بعد اس کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ڈیلی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی سنت پر عمل پیرا ہے، تو آپ کے اندر بھی وہ لگن پیدا ہو جائے گی۔ سیم اسی طرح جب آپ کسی بری صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ اس کا شکار ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت والے دن جو انسان ہے وہ افسوس کرے گا کچھ صحبتوں کے اوپر، کچھ دوستیوں کے اوپر، کچھ رشتوں کے اوپر، لیکن اس دن تو کچھ نہیں پیش چلے گی۔ اس دن تو آپ نے جو ادھر امتحان دیا ہوا ہے صرف اس کا آپ نے رزلٹ لینا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر جو ہے 42، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے، یعنی کہ سب کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کی انتہا وہ ہے، اور اگر انسان اپنی ابتدا بھی وہی کر لے تو یہ پچھتانا تو نہیں پڑتا۔ آپ دیکھ لیں دن رات ڈرامے فلمیں بنائی جا رہی ہیں، کس کے اوپر جی؟ بے وفائی ہو گئی، رونے دھونے کچھ بھی نہیں۔ آپ اللہ کے والوں کو جدھر بھی دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہے۔ اللہ کن کو؟ اللہ کے دوستوں کو۔ تو جتنا پاسبل ہو سکے اپنی تمام تر امیدیں اللہ پاک سے جوڑیں، اپنا میکسیمم وقت اللہ پاک کو دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ نے کبھی دیکھا کسی عالم دین کا جنازہ؟ یہ وہ دنیا سے اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ پاک پھر دنیا کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو جس نے میری راہ کے اندر زندگی گزاری ہے نا، یہ دیکھو کتنی خوبصورت طریقے سے جا رہا ہے۔ اور آپ اکثر دیکھتے ہیں ایکٹرز وغیرہ دیگر جو شعبہ جات سے متعلق ہیں، انٹرویو آتے ہیں
دیکھتے ہم افسوسناک مناظر، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ سکون چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر بھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ کے والوں کو خوف بھی کوئی نہیں ہوتا۔ خوف انسان کے اندر ہوتا ہے مستقبل کا، کچھ چھن جانے کا۔ اللہ کے نیک بندوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا ہے ہی کچھ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ زندگی کو کسی کے دھوکے کے اندر گزاریں، کسی رشتے کے دھوکے کے اندر گزاریں، کسی آپ اپنے مستقبل کے دھوکے میں گزاریں، کسی حال کے جو آپ کو طاقت دی گئی ہے، جو آپ کو مال و دولت دی گئی ہے۔ فرعون کو طاقت نے گمراہ کر دیا، قارون کو دولت نے گمراہ کر دیا۔ کسی قسم کی گمراہی سے بچیں اور اپنی تمام امیدوں کا جو مرکز ہے وہ اللہ پاک کی ذات جو ہے اس کو بنائیں، تاکہ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔